اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفار و مشرکین کو چیلنج کیا، اگر سچے ہو تو کوئی ایک صورت لاؤ، فاتح بھی صورت ایک صورت لے آؤ اس جیسی جو میں نے نازل فرمائی، نہیں لا سکتے۔ چیلنج کیا ایک صورت کا ایک آیت لاؤ، پھر بھی نہیں لا سکتے، پھر بھی نہیں لا سکتے، ایک صورت کیا ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ کہاں سے لائے، کیسے؟ بڑے بڑے فصحاء عرب کے شعراء، یہ اہل علم اور اہل ادب لوگ جانتے ہیں، فصاحت و بلاغت سے جن کا علماء کا تعلق ہے۔ بڑے بڑے عرب میں اس وقت فصحاء اور شعراء ہوتے تھے جو اپنی شاعری پہ ناز کرتے تھے اور جن کی شاعری کو مانا جاتا تھا عربی میں وہ شعر تھے، لیکن انہوں نے جب قرآن پڑھا تو وہ پھر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ پہلے تو کہتے تھے نا معاذ اللہ کی بھی جادوگر ہے یہ قرآن، یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لائی ہوئی کتاب۔ جب یہ اعتراض کیا تو رب نے فرمایا پھر لاؤ اس جیسی سورت لاؤ، نہیں لا سکتے، لکھا ایک آیت لاؤ، نہیں لا سکتے۔ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں، کلام کسی بشر کا نہیں۔ اتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے، لیکن آپ دیکھیں اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہر اس چیز کا جو میرے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ہر اس چیز کا جو میرے آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور ان ہستیوں کا بھی قرآن میں ذکر کیا جن ہستیوں نے اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت بھی کی اور محبت کرنے کے بعد ان کی اطاعت کی۔ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا سوائے حضرت زید کے، صرف حضرت زید کا 22واں، اور کسی صحابی کا نام نہیں قرآن میں۔ اللہ اکبر! لیکن قرآن مجید میں یہ ضرور آیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پارہ نمبر 26 کہ اللہ کے نزدیک اکرمکم، تم میں سے سب سے زیادہ اکرم ہوا ہے، کریم نہیں، اکرم، یہ کہتا ہے حسین، یہ کہتا احسن، سب سے اچھا، جس کے بعد بھی ہوئی۔ یہ کہتا ہے قرآن وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ قرآن اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے، سبحان اللہ، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی متقیوں کے ساتھ ہے، یہ قرآن مجید میں ہے۔ اب جو پرہیزگار ہوگا اللہ اس کے ساتھ، مطلب کیا؟ اللہ کا فضل، اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ، اللہ اس سے راضی ہے، تصریح کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہے۔ لیکن یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کی آیات کو آپ کو سمجھا کر کہ ان اکرمکم عند اللہ، یہ بات بڑی قابل توجہ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک، علامہ صاحب کے نہیں، پیر صاحب کے نزدیک نہیں، کسی وزیر مشیر ملک کے بادشاہ افسر کے نزدیک نہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم کون ہے؟ اتقا، میں تم میں سے جو پرہیزگار ہوں، یہ قرآن مجید میں۔ اب جو پرہیزگار ہوگا، جو متقی ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک باقی لوگوں میں سے زیادہ عزت والا ہے۔
اور یہاں ایک اور قرآن مجید کی آیت کا سہارا لے کے بھی عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ مال دے، بندہ حلال کا کمائے، جتنا آ جائے حلال طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاؤ۔ قرآن منع، میرے نبی منع، حلال ہو، تمہیں ایک کام کر لو، 10 کر لو، آگے بندے رکھ لو، 50 کر لو، 100 کر لو، لیکن مال حلال طریقے سے کماؤ اور حلال کے راستے میں خرچ کرو، یہ بات ہے۔ لیکن یہاں جو دوسری بات ہے اس کے ساتھ والی وہ یہ ہے کہ مال آئے حلال طریقے سے، جائے بھی جائز طریقے سے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ حرام طریقے سے کما کر عمرہ کرنے چلے جائیں، حج کرنے چلے جائیں، سود کا مقام بنا کے آپ ماشاءاللہ لکھ دیں، تو چونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، جن سے تو کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اگر آپ نے حلال ہی کمایا ہے اور حلال کما کے حرام کاموں میں لگائے، یہ بھی بہت غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اکثر اس وقت یہ چیز ہو رہی ہے، پہلے تو حلال کما کے حلال کما رہے ہیں، پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ ایک شادی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، آپ دیکھیں ہمارا پیسہ کس طرح خرچ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اکثر شادیوں میں جس کا پاکستان میں رواج چل رہا ہے، ثواب نہیں ہوتا وہاں پر۔ آگے آپ سمجھدار ہیں، میں اس پہ کیا کرستا ہوں۔ تو پھر قرآن نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو، اب یہ بھی ہو سکتا تھا ہمارے نزدیک کے مال زیادہ ہے تو عزت زیادہ ہوگی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت میں کہ تمہیں قیامت کی یہ نشانی ہوگی کہ لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے۔ خاص سے مراد جن سے ان کا تعلق ہوگا اور جو ان کے کام کریں گے، یا جو کوئی پیسے آنا ہوا ہے نا، کتنے قرض لوڈ پیسے تو رہ نہیں سکتے، اور عام مسلمانوں کو سلام کرنا چھوڑ دیں گے، یا سلام کرنا چھوڑ دیں گے، ابھی اس کے بھی مطلب ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ان کو وہ کم تر سمجھنا شروع ہو جائے۔ جیسے بھی ہے قرب قیامت کی یہ نشانی ہے۔ تو مال آ جائے، بہت اچھا اللہ عہدہ دے دے، دنیا کا، دین کا، کہ مذہب پہ بھی بہت بڑا عہدہ مل سکتا ہے۔ جیسے ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب حضرت لال پٹی کے چیئرمین، اتنے بڑے عالم، چیئرمین بہت بڑا عہدہ ہے، وہ صاحب تقویٰ بھی ہیں، ولی ہیں، عالم ہیں، اتنے بڑے متقی ہیں نا، لیکن اس عہدے پہ رہ کے کئی لوگ اور ایسے ہیں جو علماء سو کی صفوں میں آئے، امریکہ سے انہوں نے ڈالر لے لیے، بک گئے پیسے پر، وہ غلط فتوے بھی انہوں نے دیے، آن دا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں کہ مذہب کے عہدے پہ فائز رہ کے بھی بندہ گڑبڑ کر سکتا ہے۔ صرف مذہب دین پڑھ کر وہ سمجھے میں اللہ کا عزت والا ہو گیا، دین بڑا عزت والا ہے، لیکن اس کا بھی ایک معیار ہے۔ لیکن قربان جاؤں، اللہ فرماتا ہے مال بھی ہو، علم بھی ہو، دولت بھی ہو، فلاں بھی چپٹا سونا ہو، سونی شکل ہو، میں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک عزت والے یہ نہیں ہے، وہ ہے اتقاکم، زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے یہ معیار رکھا۔ اگر مال معیار ہوتا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر حسن معیار ہوتا، اگر بہت بہت بڑے بڑے پلازے، کوٹھیاں کار معیار ہوتے، تو غریب تو حشر کے دن کہتے ہیں مولا ہمیں تو ملا ہی نہیں، ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم معیار وہ چیز رکھیں گے جو غریب بھی کر لے، امیر بھی۔ سبحان اللہ۔ آگے میں آپ کو قرآن کی آیت آسان لفظوں میں سادہ زبان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں، اس کی روح کو سمجھیں، یہ بات ہے، ورنہ میں بات کر کے گزر جاتا۔ تو اس اللہ پاک یہ اللہ پاک کا عدل ہے، برابری اس میں رکھی ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بڑے بڑے اولیاء نے کہا، میں اس دن خدا کے عدل و انصاف پہ بڑا یقین آیا کہ جب ہم نے پیدائش کے لحاظ سے بھی لوگوں کو ایک جیسا دیکھا، تو مرنے کے بعد غریب و امیر کی قبر بھی ایک جیسی، کفن بھی ایک جیسی۔ سبحان اللہ۔ خدا یہ بھی نہیں کہتا کہ دنیا میں آؤ تو بس مانگتے ہی رہو، بھیک مانگ کر کچھ کرو، محنت کرو،
اس میں بھی اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ہماری طرف سے، محنت کرنا تو انبیاء کا شیوا ہے. لیکن پروردگار عالم نے فرمایا اتقاکم، محبوب ان کو بتا دو عزت والا وہی ہوگا جو زیادہ ڈرنے والا ہے. سبحان اللہ. کس سے ڈرے گا؟ اور اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ جیسے شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو، سانپ دیکھا بندہ آدھا فٹ اوپر گیا، بچھو نظر آیا دوڑ لگا دی، جنگل میں تھا شیر نظر آیا تو پسینے چھوٹ گئے. یہاں سے خوف خدا سے مرنے کا مفہوم صوفیاء نے یہ بیان کیا. میں آپ کو قرآن کی باطنی تفسیر بتاتا ہوں. کہتے ہیں خوف خدا اور خدا کے ڈر کا معنی یہ نہیں کہ اس طرح ڈرتا رہے آئے میرے ساتھ حشر میں کیا ہوا قبر میں. کہا نہیں کبھی ماں سے ڈرتے ہو؟ کہا نہیں. کیوں؟ تو ماں تم سے اتنا پیار جو کرتی. کہا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے سبحان اللہ. اس کی رحمت کتنی بڑی ہے. اور ڈر کا معنی یہ ہے جدھر سے تیرے پروردگار عالم نے تجھے روکا ہے یہ کام نہیں کرنا وہ نہ کر، اس کی مرضی نہیں ہے وہ کام کر جس میں تیرے خدا کی مرضی ہوا. سبحان اللہ. اور پھر اولیاء کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک آیت پڑھی، سن رہے ایک آیت پڑھی اس کو اپنے پہ لاگو کیا، ایک حدیث سنی کوئی بات سنی میرے اندر یہ برائی، اچھا کوئی غصہ زیادہ کرتا کیا نہیں کریکٹر شروع ہو گئی، شاید ایک دن میں ہی ختم ہو جائے، شاید مہینہ لگے، شاید سال بھی لگے. عادت جو بنی ہوتی ہے 20 سال کی 30-50 کی کوئی تو اسے وہ پریکٹیکل اس میں اترتے اور آہستہ 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 کوشش کرتے. جیسے ایک اللہ والے کے پاس بندہ گیا، کہانی گناہ کرتا بار بار کیا، پھر توبہ کرتا پھر ہو جاتا ہے. ان کا جب جب ہو تو پکی توبہ کرنا، پکی توبہ، کیونکہ یہ دل میں رکھ کے نہیں کہ پھر کروں گا. گناہ ہو گیا تو پکی توبہ کر، مولا آج کے بعد نہیں کرتا. آپ پھر ہو جائے، آپ پھر رب سے توبہ کریں. وقت آئے گا کہ تو تقویٰ پہ مقام میں فائد ہو جائے گا، لیکن تیرا دل صاف ہو. یہ نہیں بندہ جان بوجھ کر خود گناہوں کی طرف جائے اور کہہ توبہ کر لوں گا، ایسی توبہ ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہے. نیت یہ ہے کہ یہ میں گناہ کروں گا. لیکن قربان جاؤں اس رب کی ذات ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے. اس ہستی کا کیا کہنا، پریکٹس کریں. جب بھی صحابہ کا تذکرہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے تذکرہ کیوں کیا، درسوں میں کیا، جمعہ کے خطبہ. ہمارے سے لوگ سمجھتے، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا نا ایک بار کہ میں حضور کے صحابہ کے انشاءاللہ سیرت بیان کروں. یہ عام میں کمی ہے، ہمارے خطبہ میں بھی میں دوستوں علماء کو بھی کہتا ہوں. یاد دیکھیں عام نے کتنے غوث پاک کی شان بیان کی. غوث پاک بنے ابو بکر صدیق، بات ہے نا میرے مرشد غوث پاک ہے. لیکن لوگوں کو جب یہ ایام صدیق اکبر آئے تو ان کو بتاؤ کہ مقام صدیق اکبر کیا ہے. بولے سبحان اللہ. جب دن فاروق اعظم کا ہے ان کو بتاؤ کہ فاروق اعظم کی شان اور سیرت کیا ہے، عثمان غنی کی سیرت شان کیا ہے. اب ماہ رمضان میں 21ویں رات آتی ہے، مولا علی شیر خدا کی شہادت کی رات ہے. آپ بولتا ہماری مسجد گونج پڑتی ہے علی علی کے نام سے. بولو سبحان اللہ. امام حسن کا دن آیا وہ بھی بناتے ہیں، امام حسین پورا مہینہ شہداء کربلا کے بارگاہ میں جلسے ہوتے ہیں. یہ ہستیاں اس لیے ہیں کہ ان سے محبت کریں، ان سے سیکھیں. اور یاد رب العالمین اللہ جلالہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. تم میں سب سے زیادہ اکرم وہ ہے، اکرم سب سے زیادہ عزت والا. سبحان اللہ. صرف عزت والا نہیں، اس پہ بول اکرم سب سے زیادہ. اس میں تفصیل کا سی بالغہ ہے، سب سے زیادہ اکرم عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہو. کہ قرآن کیا ہے، پارہ نمبر 26. اب پارہ نمبر 30 سورہ واللیل فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. سبحان اللہ. اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا. کس سے؟ جہنم سے. کون؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى.
الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے صرف اس لیے کہ اسے پاکی مل جائے، سبحان اللہ، اس لیے مال خرچ کرتا ہے۔ کیا کہنا، کوئی اور لالچ نہیں، تمنا نہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، پھر آگے فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں ہے، کوئی احسان کسی کا اس پر نہیں ہے۔ جو مال لٹا رہا ہے راہ خدا میں، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس بندے پر کوئی احسان کیا ہوا ہے تب یہ مال راہ خدا میں قربان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات نہیں، دراصل بات یہ ہے من نعمت تجزا، کسی کا بدلہ دینے کے لیے نہیں، بلکہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ تو صرف اپنے خدا کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا۔ سبحان اللہ، یہ بولے سبحان اللہ، اعلی، کیا فرمایا؟ ربہ الاعلی، ربہ الاعلی، سب سے بلند رب، جو سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے، اس رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اس کی آرزو اور تمنا یہ ہے بس مجھ سے میرا پیدا کرنے والا خالق راضی ہو جائے۔ صدیق جس کو کہتے، چپ نہ ہو، خدا نہ واسطہ دے، میرے پیارے مرشد کا ذکر ہو رہا ہے، سونے صدیق ایک بار اونچی بول سو ذرا، صدیق جس کو کہتے، مجھے بہت پیارا صدیق کے پاس ہے، بولے سبحان اللہ کرنا چاہیے مجھے نا، بہت مجھے ہر نبی کے صحابی سے پیار ہے۔ یہ آپ سنیں کہیں سبحان اللہ، یہ بڑا اس پہ نہ بڑا ہمارے اہل سنت میں بھی کچھ یہ علامہ فضل جلالی سب تشریف فرمائیں کو پتہ ہے بڑی گڑبڑ کرتے ہیں لوگ، کر رہے ہیں۔ میں ذرا کسی اور طبیعت کا بندہ ہوں، میں کہتا ہوں یار گڑبڑ نہ کرو۔ جب کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے تو نبی پاک کی ہر نسبت کا حیا ضروری ہے۔ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ، یہ علامہ غلام رضا شاذلی سے آپ کی مشرف کا ان ہستیوں کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا ہے؟ حضور کی ہر نسبت کا حیا۔ تو ایسے مدینے کا ذکر کرتے تو ہم اسے دریا چھلک پڑتا تھا۔ آپ سوچیں کہ جو مدینے کا ذکر کریں آنسو سے آنسو چھلک پڑیں، صرف مدینہ شریف کے ذکر پر جس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، جب نبی کے صحابہ کی بات آئے، نبی کی ازواج اور نبی کی آل کی، پھر نبی کے اصحاب و آل سے ان کی محبت کا رشتہ کیسا ہو؟ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو سچ بتاتا ہوں ممبر رسول کی، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچا سنا سبحان اللہ۔ آج میں آپ کو ایسے نہیں بیٹھتا، میرا دل ہجر صدیق میں بے قرار ہے، عشق صدیقی میں بے قرار ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ جب بولیں نا سبحان اللہ بولیں تو یہ بڈھے بیٹھے، آپ جو بڈھے بیٹھے میرے بزرگ سر کا تاج ہے، جوان بھی اتنی زور سے آپ جوان بھی سبحان اللہ کے کہ مسجد کے در و دیوار گونج پڑانی چاہیے۔ ایسے سبحان اللہ، اے جوان تسی بیٹھے ہو جب بولے نہیں تسی بولو سبحان اللہ، بچے بھی بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ یار میرے یار صدیق اکبر کے نام۔ جس ابو بکر صدیق نے سارا مال رائے خدا میں قربان کر دیا، ان کا نام سن کے سبحان اللہ کے انہیں سارے ثواب کے لیے سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہم فقیر ناچیز حضور علیہ السلام کی ہر نسبت سے محبت کرتے، سبحان اللہ، حضور کے صحابہ سے بھی، ازواج سے بھی، حضور کے اہل بیت سے بھی، آل سے بھی۔ تو سچ پوچھئے ہر نسبت سے محبت ہے، ہر صحابی نبی جنتی ہے،
ہر ازواج نبی جنتی ہے، اہل بیت کا ہر فرد جنتی ہے، آل نبی کا ہر فرد جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے جنت کا وعدہ میرے رب نے فرمایا، نہ کسی خطیب نے، نہ کسی پیر نے، نہ کسی مفتی نے، نہ کسی سکالر نے، نہ کسی دنیا دار نے، نہ کسی بادشاہ نے، ان سب سے ازواج نبی، آل نبی، اہل بیت نبی، اصحاب نبی، کل سے وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ اللہ نے فرما رکھا۔ میں کہا مولوی جی تو انہوں تے پتہ کوئی نہیں آخری وقت کے ہو جانا ہے، ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہ ہوگا، اس کو میں امتیازی شان کہوں یا نہ کہوں، باقی امت جو قیامت تک آئے گی ان کو کیا پتا، اعمال کے دار و مدار ہے، رب چاہے تو جنت دے دے، چاہے تو ایک گناہ پہ پکڑ لے، جہنم میں ڈال کے عذاب دے کے پھر اس کلمہ پڑھنے والے کو جنت میں دے دے۔ یہ بھی مفہوم بعض اسکالر اور بعض خطبہ بیان کرتے ہیں، لیکن سنو اصل حقیقت یہ ہے کہ سرکار کا امتی جنت میں جائے گا، لیکن اللہ کی مرضی ہے برے اعمال کا اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج کر اس کو صلہ دے، اس کو سزا دے، سزا کی صورت میں، اور یا اللہ بخشنے پہ آئے تو سب کو معاف کر دے۔ یہاں کسی مولوی یہاں بندے کا مسئلہ نہیں، رب کا مسئلہ ہے اور گنہگار بندے کا مسئلہ ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو نبی کے کل صحابہ ہیں، اہل بیت اور آل نبی ہیں، اور نبی کی کل ازواج ہیں، ان سے تو جنت کا وعدہ میرے رب نے خود فرمایا، وعدہ ہو گیا قرآن میں، بس بات ختم ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ جب وہ صحابی ہیں اور جنتی ہیں، اس سے بڑی اور نسبت اور مقام کیا چاہتے ہیں؟ بات سمجھ رہے؟ لیکن سچی بات بتاؤں یار، مجھے تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو مصطفیٰ کریم سے بہت محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اور اس لیے بھی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائی، ہر صحابی نے سکھائی، آل نبی نے، اہل بیت نے، ازواج نے سکھائی، لیکن صدیق اکبر ایک امتیازی شان رکھتے ہیں، اور حضور کے صحابہ کا ادب ہو یا حضور کی آل کا، امام حسن اور حسین کا، ان کو بھی کاندھوں پر اٹھا کر بخاری کی روایت کے مطابق ابو بکر صدیق نے بتا دیا، مصطفیٰ جان رحمت جو نانا ہے ان سے یوں پیار کرنا ہے، جو نانے کے نواسے حسن و حسین ہیں ان سے یوں پیار کرنا ہے۔ یار سے بولے سارے سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا مطالبہ کیا؟ اس لیے پھر ہم سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ہر ہستی سے ہمیں محبت ہے۔ مولا علی شیر خدا، بولے سارے سبحان اللہ۔ ہر سنی کی جان ہے، ایمان ہے، ہر صحابی ہے، اور پھر آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہوتا ہے نا سلسلہ ہوتا ہے، تو مجھے ان دو ذاتوں سے بڑا پیار ہے، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور ابو بکر صدیق کی ذات سے۔ عشق ہر صحابی سے عشق ہے، محبت ہے، بے پناہ ہے، لفظ میں تصور میں نہیں آ سکتی، لیکن ان دو ذاتوں سے بہت پیار ہے، چار یاروں سے اور پنج تن پاک سے بڑا پیار ہے، چونکہ ان کو بڑی شان حاصل ہے، تو اس لیے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر اتنی ٹھاٹ واٹ سے کرتے ہیں۔ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیے، مجھے بھی چھوڑیے، آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا ہے کہ حضور کی اطاعت کیسے کرنی ہے، حضور سے محبت کیسے کرنی ہے، اور حسن و حسین سے، حضور کی آل سے محبت کیسے کرنی ہے، یہ بھی صدیق اکبر نے سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ بالکل ٹلے بولو بھائی سبحان اللہ۔ میں نے ابھی چند منٹ پہلے آپ کو کیا کہا کہ سبحان اللہ کی صدا سے مسجد کی در و دیوار گونج جائے، سبحان اللہ۔ اب جو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ تو پھر اونچی آواز سے کہے، نہیں کہتے یوں نہیں، 5 7 کہہ رہے ہیں، 5 7 چپ بیٹھے ہیں، مزہ آئے، کوئی سبحان اللہ کہتے، کوئی دائیں بائیں سے آنے والے کتنے لوگ ایک سارے محلے کے تو نہیں ہوتے،
ان کو پتا چلے کہ یار یہاں کے لوگ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے مہربانی فرمائے مل کر سارے صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جس کی روح معطر ہوتی ہے، میرے پیارے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے وہ بولے صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، مر سارا بولے صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ واللیل اذا یغشا. یہ سورت قرآن کی آخر ہے، سورت اللیل ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماتا ہے ہم بہت اس سے بہت دور رکھا ہے ہم نے جہنم کو، اتنا دور رکھا ہے سارے کہتے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں نار دوزخ سے محفوظ فرمانا، اور یہ سب دعا قیامت تک کرتے رہیں گے. میں نے کہا مولانا سنیے ذرا، ابو بکر صدیق وہ ہیں جو خود دعا بھی کرتے ہیں، لیکن رب نے شان یہ عطا فرمائی، رب ہو کہ اللہ خود فرماتا ہے ہم نے تو جہنم کو صدیق سے دور کر دیا ہے. اتنا بڑا جنا ہے، بولو سبحان اللہ. مزہ نہیں آتا ویسے؟ بولے نا یار سبحان اللہ. کچھ لوگ نا سارا لا کے میں داد دے رہے بڑے محبت نہ، چونکہ وہ خود صاحب علم ہے، صاحب محبت ہے، انہیں پتہ ہے کتنی بڑی ڈگری ہے. ہر بندہ کہے گا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم سے دور رکھ. اللہ صدیق اکبر کے بارے میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ جو امت میں سب سے بڑا متقی ہے اس سے جہنم کو ہم نے دور کر. سبحان اللہ. آگے نیڑے ہی نہیں آ سکتے. سونے صدیق کام ہی ہو جائے. سبحان اللہ. ایسا جنا ہو نا، ایسا مومن ہو کہ اللہ ڈگری دے، سجد دے. زمانے والوں، قیامت تک آنے والوں، میرے ابو بکر نے مجھ پر اور میرے نبی پہ سب کچھ لٹایا ہے، ہم نے ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچایا. صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ، سارے بولو صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ. اور جب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم انگاروں پر دیکھا، افضل البشر بعد الانبیاء سیدی سندی مرشدی آقائی یار غار نبی، یار مزار نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا. امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ آج میں بلال نامی شخص کو دیکھ کے آیا ہوں، امیہ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، اے میری آقا اس کے سینے پہ بھاری پتھر رکھے جاتے ہیں، اے آقا اسے گرم انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، اے مدینے والی آقا اسے زمین پہ گھسیٹا جاتا ہے، سارے ظلم و ستم کا طوفان اس پہ گرایا جاتا ہے. لیکن آقا میں دیکھ کے آیا ہوں ظلم بڑھتے جاتے ہیں، بلال کے لبوں پر آہت آہت کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو یہ کرتا ہے آقا میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. سنیے کہ نبی کے صحابہ کو، غلاموں کو ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا ہے. تاجدار صداقت افضل البشر بعد اعظم دیا سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی سرکار میں بلال حبشی کو آزاد کروانا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا ابو بکر میرا حصہ بھی بیچ میں ڈالو. لوگ کی عرض کی سرکار ابو بکر بھی تمہارا ہے، اس کا مال بھی تمہارا ہے.
اسا کے کہنے نہیں ساڑا مال ہے کہ کہنے ساڑا مال ہے جوڑ جوڑ کے رکھا گے تے جمع جمع کے رکھا جمع کر کر کے رکھیں گے. ابو بکر کو خدا نے دیا, بلال حبشی کو دیکھا, کسی اور غلام کو دیکھا, آزاد کرواتے گئے. ہائے ہائے, بلال حبشی کو جب آزاد کروایا نا, اب یہاں میں ایک اور اشارہ کروں, گئے نا جب ابو بکر سے, قربان بولے سبحان اللہ, امیہ مجھے بلال چاہیے, میں اتنے درہم دو. ابو بکر صدیق سونا بھی لے کے گئے, کہا امیہ بات کر, جتنی قیمت تو لگائے گا. ابو بکر نے بلال کو خریدنا, جو ہے سبحان اللہ کہتے ہیں. اچھا دیکھیں سودا ہونے لگا, سیدنا ابو بکر صدیق بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر غلامی سے, تکالیف سے, ظلم و ستم سے آزاد کرنے لگے. امیہ کہتا ہے سنا تھا کہ ابو بکر بڑا سیانہ بندہ ہے, ابو بکر بڑا قیمتی بندہ ہے. دوستوں کو کہنے لگا لیکن عجیب بات ہے یارو, دیکھتے نہیں ہو میں جتنی زیادہ قیمت کا مطالبہ کرتا جاتا ہوں ابو بکر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. سرکار صدیق اکبر کے کانوں میں آواز پہنچی, فرمایا امیہ جو ڈیمانڈ تو کرے گا منہ مانگے تو قیمت بلال حبشی کو آزاد کرنے کی ابو بکر دے گا. او ظالم تجھے پتہ ہی کیا ہے بلال کی قیمت کیا ہے؟ بلال کی قیمت ابو بکر جانے, ابو بکر کا نبی مصطفیٰ جانے یا خدا جانے. صدیق جس نو کہنے او یار مصطفیٰ دا, صدیق جس نو کہنے او یار مصطفیٰ. اور سودا ہوا, سارا مال دے کے صدیق اکبر بلال حبشی کو آزاد کروا کے آتے ہیں. اور منظر کیسا ہے, وہ بلال حبشی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ بلال حبشی جو کئی دنوں مہینوں مدتوں سے ظلم و ستم کی چکی تلے پیچھے جا رہے ہیں. بتاؤ ایک مسلمان کو تکلیف سے بچانا کتنا بڑا کام ہے. آج ہم تو بھول چکے ہیں نا, پڑوسی مشکل میں ہے. میں بات سمجھا رہا ہوں, میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ سمجھے. ناخانوں کو دیکھیں, یہ دیکھا نہیں آپ نے 33 سیکنڈ میں جوان ہے نا, قاری شاہد کو کتنے پیسے دیے 30 سیکنڈ میں؟ 33,000. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسے ناخوان جو عقیدے کا بھی ستیہ ناز کرتے ہیں, 1 لاکھ روپیہ 5 منٹ میں قوم پہ اڑاتی ہے. قوالوں پہ پیسہ لگ رہا ہے, اور جا کے ان لوگوں سے پوچھو قوال کو 1 لاکھ دینے والے ناخ, یہ میرا پیغام ہے سب کے لیے ریکارڈ ہو رہا ہے, جائے گا یہ. سنو سنو, قوالوں ناخانوں کو ہزاروں لاکھ دو, اچھا ناخوان ہے خدمت کرو. لیکن کبھی میں نے کہا شیخ صاحب, حاجی صاحب, تم اٹھ کر 30 سیکنڈ میں 33,000 ایک داڑھی منڈے داڑھی کٹے ناخان کو دیتے ہو. کبھی محلے کے امام خطیب کو بھی پوچھا ہے آج اس قوم کا یہ حال کیوں ہو چکا؟ رب کی قسم میں روتا رہا 5 منٹ پورے. ارے محلے پوری دنیا میں گھوم کو دیکھو, اس کا خطبہ, ائمہ مساجد, علماء اور امام صاحبان کا کیا حال ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں, کوئی غریب فقیر یتیم دکھاؤ, ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں, رائے خدا میں دے. وہ غریب جو تمہاری مسجد کے گیٹ پہ آیا, وہ غریب جو تمہارے دروازے پہ آیا, وہ 2, 4, 5 ہزار کی دیہڑی لگا کے چلا گیا, مہینے کا 50,000 لاکھ بنا کے چلا گیا, تم نے اسے غریب سمجھ کے سب کچھ دیا جو 10-15 ہزار پہ دین کا کام کر. سوچو تو صحیح, یہ دین پہ پیسہ دولت جائے. اور سرکار صدیق اکبر کو خدا نے دیا. ابو بکر دیکھتے جہاں کوئی نبی کا غلام کسی کافر کی غلامی میں ہے, ظلم و ستم میں پیسا جا رہا ہے, کہا جتنے پیسے چاہیے. صدیق اکبر نے منہ پہ مارے, کہا مجھے دے دو, تو نہیں جانتا بازار مصطفیٰ میں اس کی قیمت کیا ہے. رج گیا آپ کو سبحان اللہ. صدیق جس نو کہنے او یار مصطفیٰ. اور قریشی صاحب جب صدیق اکبر
وہی بلال حبشی جو علی امیہ کے پاس تھوڑی دیر پہلے پہاڑ سینے پتھروں کی سینے پہ رکھی جاتی، کانٹوں پہ اوپر گھسیٹا جاتا، گرم انگار بلال حبشی کو ان انگاروں پہ لٹایا جاتا، زمین پہ گھسیٹا جاتا۔ ابو بکر صدیق دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، آزاد کروایا، جتنی قیمت مانگی ہے امیہ نے ابو بکر صدیق نے ادا کر کے حضرت بلال حبشی کو آزاد کروا دیا۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار خوش ہو کے کہنے لگے ابو بکر ہمارا حصہ بھی ڈالا ہوتا۔ رو کے عرض کرتے سونیا مال بھی تمہارا ہے، ابو بکر بھی تمہارا ہے، ہمارا پلے ہے ہی کیا۔ اور ابھی جو بلال حبشی انگاروں کے ظلم برداشت کر رہے تھے، جن کے سینے میں بھاری پتھر تھے، ابو بکر نے آزاد کروایا۔ اور آپ پہلے محبت دائیں بائیں سے یہاں کے جو مضافات سے لوگ آئے سارے سنیے، ابو بکر صدیق نے بلال حبشی کا بازو اپنے ہاتھ میں لیا، منزل کشی کر رہا ہوا، سبحان اللہ، مکے کی وادی میں امیہ سے خرید کے آزاد کر کے ابو بکر نے بلال حبشی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، بلال کا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں، ابو بکر کا ہاتھ بلال کے ہاتھ میں، دونوں یار چلتے ہوئے مصطفیٰ کے پاس پہنچے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ دیکھتے نہیں ہو پہچانو نا، اس لیے میں مصطفیٰ تم سے کہا کرتا ہوں کہ جتنا محمد کو ابو بکر سے محبت ہے کسی اور سے نہیں ہے۔ صدیق جس نو کہنے او یار مصطفیٰ دا، بولو صدیق جس نو کہنے او یار مصطفیٰ۔ اور شعر سنیے آپ کا سینہ ٹھنڈا ہوگا۔ اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا عبدار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہنے او یار مصطفیٰ۔ قربان جاؤ، ہمارے سننے دے کے ایک پیغام سنیے، عقیدہ سنیے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا امام حسن اور امام حسین، ہم زہرا پاک علی پاک کے ان لالوں سے بھی پیار کرتے، بولو نا کرتے ہیں کہ نہیں، سارے بولو کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ہماری جانیں قربان، کربلا والوں پر ہمارا مال قربان، ہماری جانیں قربان۔ میرے کریم نے دونوں نواسوں کو کندھوں پہ اٹھایا اور مسجد نبی میں منبر پہ دائیں امام حسن کو بٹھایا، بائیں امام حسین کو بٹھایا، اور سرکار صدیق اکبر جب باہر نکلتے گلیوں میں جہاں بھی امام حسن و حسین نظر آتے ان کو کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے، انہیں بوسہ دیتے، پیار کرتے، فرمایا کرتے میں اپنی آل سے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر نبی کی آل اور نبی کے گھر والوں سے محبت اب لیا نا۔ جب امام حسن حسین کو سرکار نے بھی کندھوں پہ بٹھایا، حالت نماز میں امام حسن امام حسین سرکار کے کندھوں پہ آ کے کھیلا کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ محبت سے سبحان اللہ، میرے جملے سننا ذرا، ہم کہتے ہیں ہم حسن و حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، قربان جاؤں آقا امام حسن کی ذات پر، قربان جاؤں آقا امام حسین کی ذات پر، دونوں سے پیار، علی پاک سے محبت، دل کی دھڑکن میں علی پاک کا بسیرا ہے۔ لیکن ہم کہتے زمانے والوں جس ابو بکر
بکر کے پیچھے کھڑے ہو کر میرے علی پاک نے نماز پڑھی، انہیں اپنا مرشد تسلیم کیا، انہیں اپنا پیشوا امام مانا۔ اس ابو بکر سے پیار تو واجب ہے، اور ہم اس حسن و حسین سے بھی پیار کرتے ہیں۔ آخر تک سب کی آواز سبحان اللہ۔ ہم حسن و حسین سے بھی پیار کرتے ہیں کہ نبی نے دونوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اور ہم اس ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں جس ابو بکر نے حسنین کے نانا محمد مصطفیٰ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے غار ثور تک پہنچایا ہے۔ صدیق جس نو کہندے او یار، اور اگلا پیغام کیا ہے؟ جس نے نہ منیا یاران مصطفیٰ نو، در اصل اس کی تا انکار مصطفیٰ دا۔ صدیق جس نو کہندے او یار، یار سے سبحان اللہ۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، امام انبیاء نے اعلان فرمایا مال چاہیے رائے خدا میں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی جی توجہ میں نے دے دو 2-4 منٹ، اللہ سلامت رکھے، تھوڑی جی توجہ۔ غزوہ تبوک سارے صحابہ آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے میں نے دل میں خیال کیا آج میرے گھر میں آج مال کا بڑا ڈھیر لگا ہے، آج آدھا مال اٹھا کے کیوں نہ لے جاؤں۔ ابو بکر ہر میدان میں بازی لے جاتے ہیں، اس بار میں نمبر کیوں نہ لے، میدان میں بھی تو کسی ایک جگہ پہ مار لوں۔ آدھا مال اٹھایا، اور اب روایتوں میں کیا آتا ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، سارے صحابہ آتے مال لے کر، میرے نبی نے کسی سے نہیں پوچھا، ایک گھر قابل توجہ ہے، لیکن جب فاروق اعظم آئے تو میرے سرکار نے پوچھا اے عمر کتنا لائے ہو، کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے؟ یہاں توجہ کریں کہ سرکار نے کیوں پوچھا فاروق اعظم سے، کیونکہ سرکار جانتے تھے عمر دل میں کیا خیال لے کے بیٹھے ہوئے۔ آگے سے عرض کرنے لگے سیدی یا رسول اللہ، آدھا آپ کے لیے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ شناز مزاج شناس مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضور کی بارگاہ میں اپنا مال قدموں میں حاضر کیا، اور میرے محبوب علیہ السلام نے عمر پاک کی طرف دیکھا مسکرائے، پھر ابو بکر کی صدیق کی طرف دیکھا، دیکھ کے میرے پیغمبر آقا نے پوچھا ابو بکر تم بھی بتاؤ نا، میرا عمر آدھا مال لے کے آیا ہے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہے، اے صدیق تم کتنا لے کے آئے ہو؟ کہتے ہیں سرکار تاکوں میں بھی ٹٹول کے دیکھا ہے، سوئی بھی نہیں چھوڑی ہے، جو کچھ تھا آپ کے قدموں میں قربان کر دیا۔ سے میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھا اے صدیق پھر گھر والوں کا کیا ہوگا، ان کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ یہ نہیں کہا، یہ تو آپ علماء خطبہ سے سنتے، میرا نقطہ سنیے، کچھ احباب کی آنکھیں کیوں پرنم ہیں، یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں، سرکار نے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا، تو یہ جواب مال تو سارا لے آئے ہیں، گھر میں کچھ بھی سوئی بھی نہیں، ایک جھاڑو بھی نہیں، بدن کا لباس اتارا۔ اور زوجہ کہتی ہے ابو بکر یہ تو بسیدہ پرانا سوٹ ہے، یہ پھٹا ہوا پہننے لگے ہیں، یہ بھی لے کے جا رہے ہو، یہ کس کام آئے گا؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے زوجہ چلو جب کوئی سرکار کا غلام زخمی ہو جائے جنگ کے دوران، اس کی زخم کے خون کو روکنے کے لیے تو کام آ جائے، اور ادھر ٹاٹ کا لباس پہن کرنا، امام سیوطی نے لکھا یہاں کو بول کے کانٹے لگا لیے، اور میرے نبی علیہ السلام کو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ مال تو سارا آ گیا پیچھے کچھ نہیں، کہا یا رسول اللہ پیچھے بھی چھوڑ آیا۔ اب یہاں نکتہ بڑا قابل توجہ جو بیان نہیں کیا تھا، کیا چھوڑ آئے ہو؟
کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا. مقصد صدیق اکبر کا یہ تھا یا رسول اللہ مال سارا تمہارے قدموں پہ قربان کر دیا, خدا میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں. مقصد یہ ہے اے میرے آقا آپ کی نگاہ ہو, رب کا فضل ہو, جو پہلے دیتا رہا وہ اور بھی دیتا رہے گا. اس لیے میرے آقا میں پریشان نہیں ہوں, میں نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. یا رسول اللہ تمہارا فضل تمہارا کرم شامل حال لینا چاہیے. اور یہاں پہ فقیر ایک جملہ کہنا چاہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی گھر میں اللہ رسول حاضر ناظر کا مسئلہ. صدیق اکبر نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو میرے چہرے کے سامنے کھڑے ہیں, کہا گھر بھی روح رسول ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ جب ملک الموت روح قبض کرتے ہیں, زلزلے میں کتنے بندے مرے بولو, طوفانوں میں کتنے بندے مرے, لاکھوں کروڑوں. یکدم اگر اسرائیل نبی کا فرشتہ خادم ہو کر امتی ہو کر لاکھوں بندوں کے پاس روح قبض کرنے کے لیے پہنچ سکتا ہے, میرا مدینے کا تاجدار بھی ہر جگہ جا سکتا. بہت ساری باتیں رہ گئی, وقت پورا ہو گیا. بہت ساری باتیں رہ گئی, بہت ساری باتیں بقایا ہیں جو اگلے جمعہ پہ انشاءاللہ جلدی آئیں گے انشاءاللہ. کھڑے ہو جائیں صفیان, درست فرمائے اور